السلام علیکم ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں ہوں سمیرہ نذیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما مس ذوالحما صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بابرکت مہینہ 12 ربیع الاول کا شروع ہے، تو اس کے حوالے سے آپ 12 ربیع الاول کیا ہے اور یہ بابرکت مہینہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں اس باسعادت مہینے کے بابرکت مہینے کے حوالے سے کوئی آپ سے بات کروں۔ یہ پوری دنیا جس پیغمبر اسلام کے لیے اور جس ہستی کے لیے مبعوث ہوئی اور بنائی گئی، میرے رب العالمین نے پوری دنیا تخلیق کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کی پیدائش، اور پیدائش ہی ہم کہتے ہیں، ان کے وصال کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ وہ تو ایک دکھ اور تکلیف کی گھڑی تھی۔ پیدائش کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بابرکت دن ہو ہی نہیں سکتا، اور پوری دنیا، پوری کائنات، فرشتے اور تمام مخلوقات جو ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہیں، تو یہ تو باسعادت اور بابرکت مہینہ ہے۔ آپ کے خیال سے اس باسعادت اور بابرکت مہینے کو کس طرح منانا چاہیے، کس طرح گزارنا چاہیے؟ چونکہ سنت رسول سے جو ہماری جو تعلیمات ہیں، جو ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اصرار کیا، وہ ہے سادگی اور بھائی چارہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ تمام جو تعلیمات ہیں میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو دیکھ کر، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں سادگی سے منانا چاہیے۔ خوشی جو ہے ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنی خوشی کو دوسروں سے شیئر کریں، جو نیڈی لوگ ہیں، جو کہ غریب ہیں، جن کے پاس اس دنیا کے وسائل نہیں ہیں، تنگ دستی میں گزارا کر رہے ہیں، ان کی مدد کر کے اور اس معاشرے کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں، اور اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں، یا اس دن ہم عہد کریں کہ ہم اس سے آگے جو انشاءاللہ یہ بابرکت دن آئے گا، یہ مہینہ آئے گا، اس میں ہم نے اس پورا سال ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ان کی مشکلات، جو کہ کمزور طبقہ ہے، جو محروم لوگ ہیں، ان کی مشکلات کا ازالہ کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بنائیں جو کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مختلف قسم کے جلوس نکالے جاتے ہیں، خصوصاً 12 ربیع الاول کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جلوس نکالنا، میلاد کروانا غلط ہے؟ دیکھیں، غلط میں بالکل اس کو نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ ہر ایک شخص کی محبت کا اپنا ایک انداز ہے، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور پروانے ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اس عقیدت کا اظہار کرے، تو کوئی تلاوت کر کے کرتا ہے، کوئی ان پہ درود بھیجتا ہے، کوئی میلاد کرتا ہے، کوئی قرآن خوانی کرواتا ہے، کوئی ختم و مطلب خیرات اور صدقات کرتا ہے، تو یہ مختلف طریقے ہیں، کوئی چراغاں کرتا ہے، تو یہ خوشیوں کے مختلف طریقے ہیں۔ جی، اس کو میں کچھ برا نہیں کہہ سکتی۔ ہم ماہ ربیع الاول میں جو مختلف گلیاں سجائی جاتی ہیں، ہر جگہ پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، کیا یہ پیسے کا ضیاع ہے؟ کیا ہم اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ اصل میں ہمیں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو، تو اگر آپ ذاتی طور پر اپنے ذاتی خرچے سے یہ کر رہے ہو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کا جتنا جس کا دل چاہے گا اس میں چراغاں بھی کرے گا، لائٹننگ بھی کرے گا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ریاست کو بہت زیادہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ریاست جو ہے اس کا کام ہے اپنے جو نادار لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کام کرنا، تو اگر اس کے اوپر تو بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو پھر اس کی طرف اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کسی یتیم کی کفالت ہو جائے اس پیسے سے، کسی غریب کی کفالت ہو جائے، کسی بے روزگار کے روزگار کا اہتمام ہو جائے، میں اس چیز کے اوپر زیادہ زور دینا چاہوں گی۔ یہ مختلف میلاد اور سیمینار ہوتے ہیں، کیا اس میں صوبائی حکومت جو ہے ان کو فنڈنگ کرتی ہے؟
جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے. اس میں مجھے خیال ہے کہ جو این جی اوز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ انوالو ہیں وہ شاید اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہاں گورنمنٹ کی سطح پر جو بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر سپرویژن یا کسی منسٹری کے انڈر سپرویژن شاید وہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہو. لیکن جیسے ابھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی آ رہی ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کا کچھ ہو سکتا ہے رول, باقی تو میں نہیں سمجھتی. ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک پاکستان میں بیٹھ کے 12 ربیع الاول ماہ ربیع الاول کو منا رہے ہیں, لیکن ہمارے جو کشمیری اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہیں, جو وہاں پہ اتنے خوف و ہراس میں ہیں کہ وہ وہاں پہ ربیع الاول نہیں منا سکتے, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی کشمیر جیسے کہ کشمیر ہے پاکستان کی شاہرگ ہے. اب شاہرگ کا مطلب ہی یہی ہے اگر آپ شاہرگ کاٹ دیں تو وجود جو ہے وہ باقی ہی نہیں رہتا. تو ہم ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں. سفارتی سطح پر بھی پرائم منسٹر جس طرح کا کہ ان کے لیے کھڑے ہیں, ان کا سٹینڈ, ان کا سٹانس کہ ہر ایک فورم پہ جتنی جذباتیت سے جتنی وابستگی سے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, پہلی حکومتوں میں یہ دیکھنے کو نہیں آیا. اور ہم سب جو ہے اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے لیول پر ہر ایک شخص ایک اسٹرگل کر رہا ہے ان کے لیے کہ وہ اس غاصب اور ظالم جو ہندوستان ہے ان کی قید سے آزاد ہو جائیں. ابھی کرونا کا دور ہے اور وہ ابھی تک کرونا ختم نہیں ہوا. کیا اس حالات میں بھی جو مختلف محفل میلاد ہو رہی ہیں یا جو بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کی حکومت اجازت دے گی؟ حکومت ہر ایک چیز کے اوپر پابندی لگانے کی تو روایت نہیں ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا اظہار کا طریقہ ہے. لیکن اگر ہم ایک باشعور قوم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا تھا کہ بیماری کے وقت بھی اگر کوئی وبا آ جائے تو اسی شہر میں رہ جاؤ اور اگر دوسرے شہر میں بھی جاؤ تو اس کی بھی اپنی ایک پریکاشنز ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا جو کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنی پڑے گی. چاہے وہ آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں, چاہے آپ کوئی کانفرنس کرتے ہیں, چاہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, چاہے آپ اپنے مہمانداری میں مصروف ہیں, ضروری ہے کہ آپ ایک ڈسٹنس جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس وقت کو گزار سکیں. محفل میلاد منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں تو درود شریف پہ فوکس ہوں جی. درود شریف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, باقی جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تھینک یو سو مچ میم.